بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال احمد آپ سے مخاطب ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے، گڈ نیوز ہے کہ جو ایکشن ایڈ آف سیول پاور ہے، جو سیکورٹی اداروں کو، ہماری فوج کو جو یہ قانون ایک یہاں سے پاس کروایا تھا اسمبلی سے، خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ یہ آپریشن وغیرہ ہو رہے تھے، جو خاص کر فاٹا ایریا میں، وہاں کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا کہ فوج جو ہے یا جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی کو اٹھا سکتا ہے، کسی کو اغوا کر سکتا ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس یہ پاور تھی کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان سے سیکورٹی اداروں سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے ان کو کیوں اغوا کیا ہے، ان کو کیوں آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ جو قانون بنا تھا ان کے لیے، لیکن اس قانون سے ان لوگوں نے کافی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب آپ ان کا گلے ہی رہتا ہے نا فاٹا میں، کہ جو جس طرح لوگ کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا، سالوں سال وہ غائب رہتے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے، پاور دی گئی تھی قانون کے ذریعے۔ اب سہیل افریدی وہ جیسے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس نے خطاب کیا تھا، اور اسی خطاب میں یہ کہا تھا کہ میں یہ جو قانون ہے یہ میں ختم کروں گا۔ اب کل جو کابینہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون جو ہے میں ختم کرنے لگا ہوں۔ تو یہ بہت زبردست اور گڈ نیوز ہے، کیونکہ سیکورٹی اداروں کے پاس جو پاور تھی اس پاور کو جو ہے اس نے واپس لے لیا ہے، تو زبردست نیوز ہے۔ اب میں نے آپ کے ساتھ سہیل افریدی کی کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ جس طرح سہیل افریدی نے کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ سہیل افریدی نے پہلے جو ہے آئینی اور قانونی راستے اپنائے، وہ تمام دروازے کٹکھٹائے کہ تاکہ مجھے انصاف مل سکے، کیونکہ میں ایک جمہوری وزیر اعلیٰ ہوں، عوام کی مینڈیٹ سے، عوام کی پاور سے اس کرسی تک پہنچا ہوں، کیونکہ واحد حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو کہ عوام کی مینڈیٹ سے یہاں پہ بنی ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے، چاہے پنجاب ہے، چاہے وفاق ہے، چاہے اور سندھ ہے، سارے فارم 47 کے ہیں، لیکن یہ واحد حکومت ہے جو کہ فارم 47 سے اور عوام کی مینڈیٹ سے یہ حکومت بنی ہے۔ تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں اس طرف جاؤں جس طرح یہ اس ملک کے حالات خراب ہو۔ میں نے تمام دروازے کٹکھٹائے، میں نے پنجاب، وفاق، عدلیہ، عدالتوں کو میں نے ان کی طرف رجوع کیا تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ اس نے یہ کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے اپنے خان سے، اپنے کپتان سے، اپنے لیڈر عمران خان سے، لیکن 6 بار وہ وہاں ڈیالہ جیل کے سامنے گئے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب ان کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ اب تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، اور اس کے ذریعے تو تمام جو عدالتیں ہیں وہ مفلوج ہو چکی ہے، کنٹرول ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک اور آئینی جو ہے عدالت ہے وہ بن گیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈھانچہ رہ گیا، یہ جو عدالتیں ہیں نا یہ ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اب کیا کریں گے سہیل افریدی؟ سہیل افریدی نے ریکویسٹ کی کہ بات مانی جائے، لیکن یہ لوگ جو ہے بضد ہیں، نہیں مان رہے۔ یہاں پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیک نہ ہو، آپریشن نہ ہو، لیکن یہ لوگ جو ہے باز نہیں آ رہے، سیکورٹی دار ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ، کبھی آپ نے دیکھا ان کے آبائی علاقے میں تیرا میں وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے شادی کی تقریب میں، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے صوبائی اسمبلی ہال میں وہاں پہ ایک امن جرگہ ہوا، تمام لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے اتنے طاقتور ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ اس جرگے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس کو بھی سیریس نہیں لیا، اور اس کے باوجود بھی وہاں پہ ڈرون اٹیک کیا۔ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ جو لوگ مارے گئے ہیں، جو لوگ سامنے آئے، جس کی فوٹیج سامنے آئی ہے، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ وہ ہمارے جیسے نوجوان تھے، وہاں پہ شادی ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا تھا تو پھر یہ کولیٹرل ڈیمیج کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ جو ہے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ پھر بنو میں وہاں پہ بھی ڈرون اٹیک ہوا ہے، لیکن سہیل افریدی کا جو جس طرح غبارے کو آپ زیادہ ہوا دیں گے تو وہ پڑ جاتا ہے، ایک جگہ پہ وہ پڑ جاتا ہے۔ سہیل افریدی نے کافی برداشت کیا ہے، اس کے اندر کافی حوصلہ ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں ان چیزوں کو، وہ دیکھ رہے ہیں۔
کہ میں پہلے آئینی اور قانونی راستے اپناؤں تاکہ پھر ان لوگوں کا گلہ نہ ہو کہ سہیل افریدی نے عدالتوں کو خبر نہیں کیا تھا یا لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ میں پھر اگر اس کی کوئی کنسیکوینسز ہوں گے، کوئی نقصانات ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ سارے آئینی اور قانونی راستے اپنائے، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں سیریس نہیں لیا، آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، آپ لوگوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم کون سے غیر آئینی کام کروا رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہم امن چاہتے ہیں، غیر آئینی کام ہے، غیر قانونی کام ہے، کیا ہم امن نہیں چاہیں گے اس صوبے میں؟ کیا یہ جو کیا ہمیں ترقی پسند نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھی معیشت پسند نہیں ہے تاکہ ہم اس ملک میں، اس صوبے میں اچھے اچھے کام کر سکیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے اوپر جو ہمارے اپنے پیسے ہیں وہ بند کروائے ہیں، وہ آپ نہیں دے رہے کہ تاکہ یہ صوبہ جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے، لیکن ہم پھر بھی صبر کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ اس صبر سے آپ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب کیا حل بچتا ہے؟ کل جو یعنی جو پشاور آئی ایس ایف کی جو 18ویں تاسیس تھی، اس تقریب میں جو خطاب ہوا ہے اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں سہیل افریدی نے کہا آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے کہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں، آپ مجھے بتائیں، خان صاحب نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ او ڈی آئی کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، آپ ٹیسٹ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، یا جو ہے آپ یعنی T20 کے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ خان صاحب نے یہ مجھے نہیں بتایا، لیکن اس نے کہا کہ آپ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں، تو آئی ایس ایف کے نوجوانوں آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے جو ہے نا وہ کرکٹ کا اوپننگ بیٹسمین ہوں۔ تو نوجوانوں نے بتایا کہ آپ سپر سکس کے اوپننگ بیٹسمین ہیں اور جرحانہ انداز میں کھیل لیں۔ تو پھر وہاں سے ڈی چوک کنارے لگے، تو سہیل افریدی نے کہا کہ آپ تیار رہیں، جیسے خان صاحب کی طرف سے کال آئے گی میں آپ کو لیڈ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جب میں نکلوں گا، میرے ساتھ آپ جیسے نوجوان نکلیں گے، آئی ایس ایف کے نوجوان نکلیں گے، میرے ساتھ قوم نکلے گی، تو پھر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں واپس آنے والا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے مطالبات منوا کے آؤں گا۔ پھر مجھے اگر یہاں پہ گولی لگتی ہے، مجھے شہید کیا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے، تو ماریں۔ وہ شعر بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں گولی کھاؤں گا، لیکن یہ جو ہے نا بے وفائی نہیں کروں گا خان صاحب سے۔ تو ان نوجوانوں سے ڈرے، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ جذباتی نوجوان ہیں کہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ یہ اپنے امن کے اوپر، اپنے مینڈیٹ کے اوپر، اپنے کپتان کے اوپر، اپنے خان کے اوپر کمپرومائز کبھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو ہے آئی ایس ایف سے اٹھ کے یہاں پہ پہنچے ہیں، کیونکہ یہ چیمپئن ہیں احتجاج کے۔ تو پھر سہیل افریدی نے کہا کہ میں جب نکلوں گا، جب میں آپ کو لیڈ کروں گا، تو تب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، میں پھر آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے۔ تو ڈرو اس دن سے کہ جب آپ ان کو مجبور کریں گے، آپ نے تو مجبور کر دیا ہے، کیونکہ ان کو حوصلے کو سلام ہے کہ اب تک وہ خاموش ہے، کچھ کر نہیں رہے۔ 6 دفعہ وہ اڈیالہ جیل کے پاس گئے، آپ نے ملاقات نہیں کرائی، وہ کیا کریں؟ آپ یہاں پہ ڈے بائی ڈے یہاں پہ بم دھماکے کروا رہے ہیں، یہاں پہ ڈرون اٹیک کروا رہے ہیں، وہ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہی ہے، معصوم لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد تو ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا کہ اس میں آپ نے دہشت گرد کو مارا ہو، لیکن عام معصوم پاکستانی مر رہے ہیں اس میں۔ پھر جب وہ آپ کو کری کری سناتے، پھر آپ کی وہ جو اصلیت بتاتے تھے، پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ جو کتوں والی بات کی سہیل افریدی نے، آپ کو وہ بات بری لگی؟ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بہت ساری اس طرح کی کہانی ہے جو جب وہ بتائیں گے تو پھر آپ کو بری لگتی ہے وہ چیز۔ تو ڈرو اس دن سے جب یہ نوجوان نکلے گا اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو نوجوانوں تیار رہیں، احتجاج ہوگا اور سہیل افریدی آپ کو لیڈ کریں گے، نوجوان ہوں گے، جذباتی نوجوان ہوں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو جو ہے وہ آپ ان چیز کو دیکھ کے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس میں ملک کی تباہی ہے، ملک کی بربادی ہے، عوام کی تباہی ہے۔ تو دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ بہت شکریہ۔